توحید کا۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ روم کی آیت 28 تا 37 کی ہیں، اور اس میں اگر تھوڑا سا ہم کوئی خلاصہ سمجھ لیں، کیونکہ بڑی اہم ہدایات ہیں قرآن کی ہر آیت میں، اور یہاں بھی سورہ روم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر اہم ہدایات ہیں جو ہماری زندگی کو نہ صرف سنوارتی ہیں بلکہ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی، اس کا دار و مدار قرآن مجید کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنے میں ہے۔ مثلاً یہاں دیکھیں نا، سب سے بڑا ظلم جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ظلم عظیم ہے، وہ ہے شرک۔ اسی کے بارے میں آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے جو ملازمین ہیں وہ تمہاری اس پراپرٹی میں شامل ہو جائیں، تمہاری اس مال و دولت میں شریک ہو جائیں، کیوں؟ اس لیے ڈرتے ہو کہ وہ کہیں ان کو مس یوز نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ساری طاقتوں قدرتوں کا مالک ہے، اس کے ساتھ ان لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو جو کوئی طاقت اور کوئی ہستی نہیں ہے ان کی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ کتنی بڑی دلیل ہے کہ شریک بھی وہ ہیں جن کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں، اور شریک کس کے ہیں؟ جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں۔ تو عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ اسی طرح 29 آیات میں پھر فرمایا کہ یہ جو خواہشات کی پیروی ہے نا، اچھا پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں۔ مال سے انسان کو انہیرنٹ محبت ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں رکھی ہے؟ پہلے مجھے تو آپ کو سمجھنا چاہیے نا کہ آخر یہ کمزوری ہے کیوں انسان میں کہ مال سے سب اسی میں آزمائش ہے انسان کی۔ آزمائش ہے۔ اسی خواہش سے جان چھڑا کر اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں سر۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کریں گے، ان حقوق پورے کریں گے۔ ابھی آیت آ رہی آگے، ذرا ہوش سے آپ کو سنیں گے تو انشاءاللہ بڑی کلیئرٹی ہوگی۔ تو لہٰذا خواہشات ہی انسان کو لے ڈوبتی ہیں، اور خاص کر غلط خواہشات۔ تو ان خواہشات کا علاج کیا ہے؟ یہ جو ہمارے اندر یہ خواہشات ہیں، ان کا علاج کیا ہے تاکہ ہم ان سے جان چھڑا لیں؟ قرآن نے کیا؟ قرآن و سنت کے تابع کر دیں۔ قرآن اور سنت کے ہاں، یہ مطابق۔ ہے بات۔ شاباش شبانہ، کہ ہم اگر انہی خواہشات کو چیک کریں قرآن و سنت کے اگینسٹ، اگر ٹھیک ہیں تو عمل کریں، ٹھیک نہیں ہے تو ان کو تابع کر دیں قرآن و سنت کے، پھر آپ دیکھیں کہ یہ دنیا رش کے جنت بن جائے گی جب ہر آدمی، کم از کم اکثریت جو ہے، وہ اس بات پر عمل کرے گی۔ تو پہلی بات کہ خواہشات نفس سے بچو، اور خواہشات نفس کی پیروی کے پیچھے بغتت دوڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ تھا آیت 29 کا، اور آیت 30 میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا۔ یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں سورہ روم کی آیت 30 کا۔ پہلی بات، فَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، پوری یکسوئی کے ساتھ پورے دین پر، چاہے وہ آپ کی عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، عقائد ہوں، کوئی چیز ہو، ان کے یکسو ہو کہ ان کے پیچھے چلو، یہ برحق ہے۔ دوسرا، خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی فطرت پہ پیدا کیا ہے جس میں آپ کو بھلائی کی بھی تمیز ہے اور برائی کو بھی اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی فطرت ہے نا، اس میں اگر تبدیلی کرو گے تو برائی کو بھلائی پر ترجیح دو گے، تو پھر یہ کام کرنے سے تمہیں اللہ تعالیٰ سے دوریاں پیدا ہوں گی۔ اور دین قیم یہی ہے، پکا اور سچا دین یہی ہے کہ ہم اس دین کے سارے جو احکامات ہیں
ان کو بجا لائیں اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جائیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اسی آیت 30 کا آخر دیکھیں، وَلَٰكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو جانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، وجہ کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط خواہشات سے روکتی ہیں۔ پھر آیت 31 میں بڑا صاف بتا دیا۔ پہلی بات، تین باتیں ہیں جو دین فطرت کے تقاضے ہیں۔ کیا ہے دین فطرت کے تقاضے؟ منیبین الیہ، اسی کی طرف آپ جو ہے رجوع کریں ہر معاملے میں، اللہ کی طرف، واتقوہ، اس کا تقوی اختیار کریں، جن کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائیں، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، ولا تکونوا من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ بھی ہے۔ ساری ایک رہ گئی ہے، بالکل آپ نے، منیبین علیہ نمبر 1، واتقوہ نمبر 2، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم 5 وقت پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ، جو نماز میں پڑھ رہے ہیں، تسبیحات ہوں، قرآن ہوں، جن کیفیات ہیں، آپ کا قیام ہے جب اللہ اکبر کہہ کے آپ کٹ جاتے ہیں پوری دنیا سے، پھر آپ سجدے میں رکوع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، عظمتوں کا مالک صرف میرا اللہ ہے۔ آپ رکوع سے سجود میں جاتے ہیں، سجدے میں آپ اتنی پست حالت میں ہوتے ہیں، اور کس کے سامنے؟ اس رب کے سامنے، اور زبان پہ کیا جاری ہوتا ہے؟ سبحان ربی العالی، سبحان اللہ وبحمدہ۔ دیکھیں انسان اگر ان کیفیات کو سمجھے اور اپنے رب کے سامنے کس طرح عبادت کا حق ادا کر رہا ہے، تو پھر یہ نماز کتنی انسان کو بچاتی ہے برائیوں سے، اور نیکیوں کے لیے کس قدر ہمت بڑھاتی ہے انسان کی۔ تو 4 چیزیں کرے گا تو اپنی فطرت، دین کے تقاضے پورے کرے گا یہ، اور پھر مشرکین کے بارے میں بہت بیزاری کا اعلان فرمایا آیت 32 میں، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ جو گروہ بندی کر لی دین کی اپنے طرف سے گھڑ کے، دین کو میں شامل کر کے، ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ اپنی اسی چیز میں خوش ہیں اور اصل دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ پھر انسان کی ایک نفسیاتی خاص چیز جو ہے کہ تکلیف پہنچتی ہے تو رب کو پکارتا ہے، اور جب رحمتیں نازل فرما کر ان کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ آپ روزمرہ کا لوگ تجربہ آپ کر سکتے ہیں لوگوں سے جب آپ کی بات چیت ہو۔ سر یہ جو قومیں گزری ہیں وہ بھی تو یہی کرتی تھیں۔ اسی لیے تب عذاب آئے ان پر، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو یہ آپ اسی طرح آپ جب جاتے ہیں آیت 37 پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رزق کا معاملہ جو ہے نا، کس کو فراخی دینی ہے، کس کو رزق تنگ کرنا ہے، یہ سارے کا سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور جس کا رزق فراخ کرتا ہے، اب یہ رزق کے فراخی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ، دیکھیں نا، کافروں نے دنیا میں صرف رزق کے لیے لگے ہوئے ہیں، مال بنانے کے لیے، رزق حرام کمانے کے لیے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے دنیا میں اب یہی چاہا، دنیا میں اور آخرت میں عذاب کو پسند کیا، جس کی تفصیلات قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیج کر، کتابیں نازل کر کے بڑی کلیئرلی بتا دی، حجت ان پر تمام کر دی، عقل و فہم ان کو دیا، اور عقل و فہم کا آپ کے پاس ساری آیات ہیں کہ اگر انسان اپنے عقل، وہ اللہ کی دی ہوئی جو کمال کی عقل ہے، اس کو پوری طرح شریعت کے تابع کر دے تو کس قدر اس کی زندگی میں، اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، وہ کتنا مفید انسان بن جاتا ہے معاشرے کے لیے، اگر عہدوں پر ہو، اسٹیبلشمنٹ میں ہو، ججز ہوں، تو وہ کتنے قوم کے حق میں فیصلے کرتے ہیں اللہ سے ڈر کر، اور جب وہ نافرمان ہوتے ہیں تو امت مسلمہ کو دیکھ لیں، اس کے حالات کو دیکھ لیں۔ لیکن یہاں آخر میں ایک بات، ان ساری آیات میں آ کر دیکھیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون،
یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ ہدایت کون ان سے حاصل کرے گا؟ جو ایمان والے ہیں۔ ایمان کا لفظ آپ اس طرح نہ استعمال کریں، جو یقین رکھتے ہیں کہ یہ قرآن اور یہ نبی برحق ہیں، یہ ایمان۔ اب لفظ ایمان، آج ہم سب ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم اس ایمان کے تقاضے نہیں پورے کر رہے۔ تو یہاں یہ وہ لوگ کریں گے اس قرآن پر کے مطابق اپنی زندگیاں، وہ لوگ ڈھالیں گے جو اس قرآن کو اسی طرح برحق سمجھتے ہیں جس طرح خود اس قرآن کے نازل کرنے والا حق ہے۔ آئیڈیل جسٹس اللہ خود کریں گے قیامت کے دن، وہی برحق ہیں۔ اب یہاں تک ہم نے کل کیا تھا، ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اگر کوئی سوال ہیں تو ضرور کریں، ورنہ ہم آج آیت 38 میں چلتے ہیں۔ ذرا دیکھیں، غور کریں کہ قرآن مجید کتنی اللہ کی عظیم رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ ترجمہ بڑے غور سے سنیں اور اس کو اچھی طرح نوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ اچھا، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اس میں کون سا لفظ سب سے زیادہ اہم ہے؟ سر حق حقہ ذل کیوں؟ قربا اچھا، سر۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، حقہ کیوں اہم ہے؟ یہ ان کو حق اپنا اپنا اپنے اپنے ناپ کا، یعنی جتنا ان کو منتا ہے ان کو حق اللہ کہاں کھو گئے ہیں آپ؟ سر یہ حق ہمارے ہمارے مال میں ان کا بھی حق ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا اچھا، حق آپ مقرر میری کیا بات ہوا ہے۔ سنیں، آپ جب صحیح جواب نہیں دیتے تو چپ رہا کریں۔ صحیح جواب یہ ہے، ان کا حق ہے آپ کے مال میں، جو اللہ نے آپ کو ایکسٹرا دیا ہے وہ ان کا حق ہے، حق سمجھ کے اس کو ادا کریں۔ یہ نہیں کہ ہم نے 2 پیسے دے دیے، 2 روپے دے دیے تو بس جی ہم نے تو کمال کر دیا، نہیں، یہ اس کا حق تھا، حق ادا کر رہے ہیں آپ۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کے رزق میں اس کا حق رکھا ہے، یہ ہے اس کا مفہوم۔ یہ سر جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احسان نہ جتاؤ، ان کا حق ہے اس میں، وہ ہو تو ہمارا کوئی احسان احسان نہیں۔ احسان کیوں جتائیں گے؟ جب حق ادا کر رہے ہیں کسی کا، آپ تو شکریہ ادا کریں گے اس کا۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ آپ اس کو، آپ اس دیکھیں، حق ادا کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اس کا حق تھا، آپ نے دے دیا، اور حق اس لیے دیا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ اس کا میرے مال جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس میں اس کا حق تھا۔ آپ اگلی بات تو وہاں ختم ہو جاتی ہے کہ جب حق سمجھ کے میں ادا کروں گا تو میں اللہ کا شکر کروں گا، اور میں اس کو کوئی خیرات نہیں سمجھ رہا۔ یہ ہے سب سے اہم بات کہ مال دینے سر دیتے وقت یہ جو چاہے، مسافر کا لفظ آیا ہے، مسافر کا، اس کا حق کیسے ادا کریں گے؟ میں پہلے جو بات میں کر رہا ہوں وہ سمجھ لیں نا، آگے میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ مسافر کا حق کا مطلب کیا ہے۔ جی اب یہ حق 3 آدمی، ذل قربا، سب سے پہلے جو ہمارے جن کا حق ہم پر ہے وہ اہل قرابت ہے، رشتہ دار ہیں۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہم لوگوں اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں وہ ہو جی، ان کے خلاف جو باتیں ہم بناتے ہیں، یہ غریب اس لیے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں، اور ہم عقل مند ہیں کیونکہ ہمیں رزق زیادہ مل رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ہم اپنے غریب رشتہ داروں کا حق ادا کرتے اور حق سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے، تو سوسائٹی میں آج یہ ٹسل ہرگز نہ ہوتی۔ یہ تو ہے رشتہ دار، اور سب سے پہلے ان کے حق کی بات، پھر مسکین، یہ جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی زندگیاں اس لیے تنگ ہیں کہ وہ نہ پراپر کمائی ہے، نہ وہ خرچ کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہم اس مال میں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں ان کا بھی حق ہے، ہم ان کو بھی ادا کریں۔ اب جیسے بہن نے سوال کیا ہے
کہ یہ جو مسافر ہیں، دیکھیے وہ زمانہ بھی، اور میں نے اپنے بچپن کا زمانہ دیکھا ہے کہ غریب مسکین رات کو گاؤں میں آ جاتے اور وہ مسجد میں ہوتے، تو مسافرت کی وجہ سے وہ مدد کا مستحق ہو گیا، اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اس کا تو وہ شخص جو ہے وہ بھی، اس کا بھی حق ہے آپ کے مال میں کہ اس مسافرت میں آپ اس کی مدد کریں۔ اور یہ تین جو ہیں، یہ اخلاقی اور شرعی اہمیت واضح ہوتی ہے ان حقوق کی جو ہمارے ذمے ہیں، مال اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کی وجہ سے۔ اور اگر میں اور آپ اس کو اللہ کا حق سمجھ کے، ان غریبوں کا حق سمجھ کے ادا کرتے ہیں، کس کے لیے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کسی غریب رشتہ دار کے گھر باہر سے مہمان آ جائیں جو کئی دن ٹھہریں، تو خفیہ طریقے سے اس کی بھی مدد کر دینی چاہیے تاکہ اس کے اوپر بوجھ جو پڑ رہا ہے وہ کم ہو۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کیا ان مہمانوں کو عیاشی کرانے کے لیے ہم خرچہ دیں یا بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے دیں؟ وقت گزارنے کے لیے دیں جو اس کو پریشانی پڑ جاتی ہے۔ ہاں لیکن دیکھیں نا، اگر وہ مہمانوں کو عیاشی کرانا چاہتے ہیں، دیکھیے مہمان بھی اللہ والے ہونے چاہیے، میزبان بھی اللہ والا ہونا چاہیے، جو پکا ہے کھا لیں۔ اب اس میں اگر کوئی اس کی کمی ہے تو وہ 3 دن کے مہمان ہیں، اگر وہ ہمیشہ کے لیے ٹھہرنا چاہتے ہیں تو مہمان 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مصیبت مشکل ہے تو وہ دوسری بات ہے۔ لہذا آپ شریعت کو پوری طرح احکامات، شریعت کے احکامات کا پوری پابندی کریں۔ بھوکے کو تو ہم دیں نہیں، اور ہم ان کے مہمانوں کی عیاشی کے لیے ان کو خوب کھانا کھلائیں۔ لہذا ہمیشہ بیلنس اور اللہ کے احکامات کی ٹھیک ٹھیک اس کی رضا کے لیے پابندی، یہ میرے مطمع نظر ہونا چاہیے۔ آپ مجھے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ جی ہمارے جو گھر کام کرتی ہے وہ خریدنا چاہتی ہے اپنا فریج خریدنا فریج چاہتی فریج ہے سر۔ اب ٹی مجھے وی بتائیں میں اس کو کیسے کہوں کہ اس کو فریج کے لیے پیسے دے دو، جبکہ آپ کے دوسرے جو عزیز رشتہ دار وہ مسکین ہیں، وہ روٹی کو ترس رہے ہیں۔ سوچا کریں کہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو کہیں اللہ کی شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ دیکھیں ایک شخص پوری سلطنت کا مالک ہے لیکن گھر میں فاقے گزر رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ بڑے جلدی سے ہم کہہ دیتے ہیں نہیں جی وہ تو ہم تو اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں گے۔ وہ مدد کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، واقعی ضرورت مندوں کی۔ نوکرانی کو تو میں فریج خرید کے دوں اور بھوکے کو میں روٹی بھی نہ دوں، کون سا دین ہے یہ؟ تو آپ نے سمجھا کہ یہ حق ہے۔ کتنی قرآن کے ان الفاظ پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآت ذل قربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور اگر یہ کام اسی سینس اینڈ اسپرٹ سے کریں گے، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رحمتوں کے مطالب ہیں، جو اللہ سے اپنا تعلق پیدا کر کے اور اس کی رحمتوں کے حقدار بننا چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، ان کے لیے یہی طریقہ بہتر ہے کہ وہ اس کو حق سمجھ کے ان غریبوں، مسکینوں، رشتہ دار ہوں یا مسکین ہوں یا مسافرت کی وجہ سے کوئی کسی پر مصیبت آ گئی ہو، اس کا خرچہ ختم ہو گیا ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے جب کریں یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اللہ ان کو بشارت دیتے ہیں۔ ذرا آیات کے ربط کو دیکھیں۔ اللہ کہتے ہیں اولئک ہم المفلحون، یہ ہم جو بیچ میں آیا ہے نا، اولئک المفلحون کافی تھا، ہم کا مطلب ہے یہی لوگ کامیابی حاصل کریں گے۔
دنیا اور آخرت کی کامیابیاں انہی کے لیے ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حق ادا کیا، قرابت داروں کا، مسکینوں کا، اور راستے کے مسافروں کا، جب ان پر مصیبتیں آ گئی۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں سر سر جی ایک ایک۔ یہ دیکھیں، یہ جو لفظ آیا ہے وجہ اللہ، یعنی کہ جو اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہوں۔ وہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، یہاں اللہ کی رضا ہے، خوشنودی ہے۔ جزاک اللہ، ٹھیک۔ سر یہ قرابت داروں میں سب سے پہلے کون آ جاتے ہیں؟ والدین؟ اچھا، والدین کا تو حق ہے جناب آپ کے رزق میں، یہ کیا آپ نے بات کی ہے؟ اب آپ کے حقداروں میں سے آپ کے نانی، نانا، دادی، دادا، ان کا بھی حق ہے۔ اس کے بعد آپ کے چچا، آپ کے چچیاں، آپ کے ننہال والے، ددھیال والے، قریب سے چلتے چلے تو آگے بڑھتے چلے جائیں۔ بہن بھائی بھی۔ بالکل، بہن بھائی بھی۔ سر جی اگر لیکن یہ قریبی میں، بہت قریبی میں سے نہ ہو تو پھر آگے دور تک دیکھنا ہے۔ جی بالکل، اگر آپ کے ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر آپ دیکھتے جائیں، جس دور تک، جو کہیں دور سے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں وہ آپ کے ذل قربہ میں سے آتے ہیں۔ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ضرور ہے۔ ایک بات کرتے ہیں آپ، ڈھیروں دھار ہوتے ہیں، ہم کیئر نہیں کرتے، ہم مگن ہیں اپنی ذات میں۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے رشتہ داروں میں دور کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، اور ہم ان کو رشتہ دار گردانتے ہی نہیں ہیں۔ سر تو جی سر جی یہ اللہ ایک کا کتنا بڑا لوگ فضل ہے محنت کہ اللہ مزدوری تعالیٰ نے کرتے ہیں۔ رشتہ داروں میں ایسے لوگ رکھے ہیں کہ ان کو دینے کا دوہرا اجر بھی فرمایا ہے۔ سر یہ جی میرا آپ یہی تو بالکل ٹھیک، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ حق جو رکھا ہے اس کو ہم سب ادا کریں تو آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب رہ ہی نہیں۔ امیر چند ہوتے ہیں، لیکن وہ چند اگر ان کثرت سے غریبوں کی مدد کریں تو صورتحال معاشرتی حوالے سے بہت بہتر ہو سکتی ہے، ان کے اکنامک حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ سر اب جی یہ ایک تو لوگ ہوتے ہیں نا جو محنت مزدوری کرتے ہیں لیکن ان کا بیچاروں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، ایک ہوتے ہیں جو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں لیکن کام وغیرہ نہیں کرتے، بس گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، آرام ہی ان کو پسند ہوتا ہے، تو پھر ان کو بھی دینا چاہیے۔ آپ ان رشتہ داروں کو دیں جو ضرورت مند ہیں، جو آپ خود بیٹھ کے غریبوں کا مال کھانا چاہتے ہیں ان کو مت دیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اعضاء، طاقت، قدرت جو اللہ نے ان میں رکھی کمانے کی، وہ استعمال نہیں کر رہے، اور آپ ان کو مزید مفت کا کھانا دے کر اور مفت کے پیسے ان کو دے کر مزید ان کو اس عادت میں پکا کر رہے ہیں۔ سر یہ ہماری قومی بیماری بھی ہے نا۔ اچھا، اب اس تفصیلات میں مت جائیں، آپ قرآن کو پوری طرح سمجھ لیں، سمجھنے کے بعد آپ اور میں اس پر عمل کریں۔ اب ذرا دیکھیں ہوتا کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کی، مسکینوں کی اور دیگر ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس مال کو تو کیوں نہ لگائیں کمائی کے لیے، ان کو سود پہ کیوں نہ دیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ NWFP میں دیکھیں کس قدر سود خوار ہیں، اور نماز بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیں آیت 39، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما آتیتم من الربا لیربو فی اموال الناس، جو تم دیتے ہو سود تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ تم تو اس کو، مال کو دوگنا اور تگنا کرنے کے لیے سود پہ دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ہاں اس مال کو کوئی جو ہے وہ اس میں بڑھوتری نہیں ہوتی، میرے حکم کے خلاف استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے لیے جب وہ مال دنیا میں بھی خرچ کرتے ہو تو وہ کبھی مقاصد پورے نہیں ہوتے جو
ایک حلال مال کے خرچ کرنے سے کم خرچ کرنے سے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان لوگوں کی اولادیں دیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمال وما آتیتم من زکوٰۃ، جو کچھ تم زکوٰۃ دیتے ہو، وہ جو غریبوں کا حق ادا کرتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اور اس میں مقصد تمہارا کیا ہوتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی ہیں وہ لوگ در حقیقت، یعنی صرف یہی ہے، ہم کا مطلب یہ ہے جو اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ اچھا، مال کا بڑھنا اچھی طرح سمجھ لیجئے، دنیا میں وہ مال جو انہوں نے حق ادا کر دیے، جہاں خرچ کرتے ہیں، اللہ غیب سے اس میں ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں جو ان کی آسانیاں، ان کے اس طرح خرچ کرنے سے ان کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں وہ ہم المفلحون، وہی فلاح پاتے ہیں، جنت کے حقدار بھی اللہ تعالیٰ انہی کو ٹھہراتے ہیں جو مال کو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں حق سمجھ کے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، جس شخص میں یہ نہیں ہے نا، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے۔ جو مال سود پہ لگا کر مال کو ناجائز طریقوں سے خرچ وہ کمانے کے چکر میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا وہ بندہ نہیں ہے، مجھے اس کی خوشنودی، میری اس کو کسی طرح سے حاصل نہیں ہے، دنیا بھی پریشان رہے گا اور آخرت میں جہنم میں جائے گا۔ لیکن جو شخص جس کو میں مال دوں گا، وہ اللہ کا دیا ہوا مال سمجھ کر اس میں سے غریبوں، مسکینوں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گا، وہ دنیا میں بھی اس کا مال اس کے لیے باعث سکون، اور آخرت میں دائمی زندگی میں اس کے لیے جنت۔ یہ ہے کمال، اور یہ ہے مجھے اور آپ کو سمجھنے کی بات۔ سر جی ایک بات کلیئر کر دیں سر جی، میں نے جو سنا تھا وہ کہ یہاں ایک تو شریعت کا جو وہ ربا کا ذکر ہے، شریعت میں جو بات آتی ہے، ایک دوسرے ربا کے جیسے ہم کسی کی شادی بیاہ پر یا کسی بھی موقع پر کوئی تحفہ وغیرہ دیتے ہیں اور واپس لینے میں اسے بڑھ کر سوچتے ہیں کہ اب جب ہمارا موقع آئے گا تو یہ ہمیں بڑھ کر دے گا، تو کیا یہ اس میں یہ بات بھی آ رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ربا اور چیز ہے، یہ تحفہ اور چیز ہے، دونوں کو کنفیوز نہ کریں۔ یہ تحفہ بالکل غلط ہے، اللہ کے لیے دیا ہے، خوشنودی کے لیے، تو آپ اس میں کوئی توقع نہ رکھیں۔ کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، رشتہ دار کی، میں نے اس کو تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ میں نے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اس کا حق سمجھ کر دیا ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں سمجھوں کہ یہ کل مجھے بھی اس سے بڑھ کر دے گا، پتہ نہیں اس کے حالات کیا ہوں۔ میں جس کو دوں، تحفے دوں یا قرض دوں، قرض بغیر لون کے، بغیر سود کے، وہ اللہ کے لیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی جی سر جی۔ سود کو اسے کے ساتھ بالکل اس طرح کنفیوز نہ کریں، وہ تحفہ ہے، وہ تحفہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کا بہترین تحفے وہ ہمیں دے، اس کا خیال بھی دل میں نہیں گزرنا چاہیے، آپ نے دے دیا اللہ کے لیے، بس اللہ کی خوشی کے لیے کافی ہے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کس طرح آیت 40 کو بڑے غور سے دیکھیں، کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو، جو اس نے انسان کو عقل دی ہے، جس کی کتنے پیجز میں نے آپ کو بھیج دیے ہیں، آپ پتہ نہیں ابھی تک آپ نے ترجمہ شروع کیا ہے یا نہیں، جب تک آپ خود ترجمہ لکھ کے اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جہاں کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے، خلقکم، یہ خلقکم کے بڑے وسیع معنی ہیں، اس نے تمہیں پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا، کس طرح ماں کے پیٹ میں حفاظت فرمائی، کس طرح جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو ماں کے دل میں کیا محبت رکھی، والدین کے دل میں کیا محبت رکھی، کس طرح اس کو پالا پوسا، کس طرح اس کے اندر وہ اللہ نے صلاحیتیں دیں، یہ سارا خلقکم کا حصہ ہے۔ پھر فرمایا ثم رزقکم، پھر تم نے اس حالت کے بعد کیا کیا، جب تم بڑے ہوئے،
جوان ہوئے تو اس نے تمہیں رزق دیا، میدان کھلا رکھا تاکہ تم اس میدان میں ڈگریاں لو، جو بھی فن سیکھنا چاہتے ہو سیکھو، اور اس سے تمہیں رزق دے۔ ثم یمیتکم، پھر وہی ہستی جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں رزق دیا، سہولیات ساری دیں، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ جو آخری یحییکم ہے، اس میں کس چیز کی یاد دہانی ہے؟ جلدی سر بتائیں۔ آخرت بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل یہ ہے وہ چیز جو قاری کو قرآن کے ثم یمیتکم، پھر مجھے زندہ کر کے اپنے سامنے میدان حشر میں حاضر کر کے اور مجھ سے ایک ایک ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، مجھے ایک ایک نعمت کا جو اللہ نے دی ہے اس کا حساب دینا ہے۔ اور وہ نعمتیں کتنی ہیں بتائیں مجھے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن بے تَعُدُّوا شمار نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کتنی آنکھ کان ناک سوچتے جائیں، صلاحیتیں، عقل، شکل، جسم، کیا کیا چیز دی ہے کہ تاکہ میں اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں، اس کے بتائے ہوئے طریقے جس کا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق گزاروں۔ تو اگر میں نے یہ نہ کیا تو پھر سوچیں کہ اس آیت میں 4 مراحل انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ خلقکم، پہلے پیدا فرمایا، ثم رزقکم، پھر رزق دیا، تفصیل دیکھیں، سمجھیں، ثم یمیتکم، پھر موت۔ یہ تینوں چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، ہم میں سے ہر ایک دیکھتا ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، زندہ کر کے یہ جو اگلا مرحلہ ہے یہ بہت، ان تینوں مرحلوں کی جو اگر اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے ہیں تو پھر جب زندہ کرے گا، حساب لے گا تو انسان خوش ہو جائے گا، اور اگر اس کے خلاف کیا، اور یہاں پھر اس کو اللہ تعالیٰ ان چاروں دلائل کو کہ پیدا کیا، رزق دیا، موت دے گا، زندہ کرے گا، اللہ سوال کر رہا ہے کہ مجھے ذرا بتاؤ، حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، تو کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کر سکتا ہو؟ پیدا کر سکتا ہو؟ نہیں کر سکتا۔ رزق دیتا ہو؟ نہیں دے سکتا۔ موت دیتا ہو؟ نہیں دے سکتا۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے کام ہے، تو پھر آپ کیوں ان کو شریک بناتے ہیں؟ کیوں شرک جیسا جرم کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، عقلی دلیل نہیں ہے، اخلاقی دلیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلیلیں مانگ رہا ہے، پھر بھی تم کرتے ہو؟ آج کا مسلمان، اللہ تعالیٰ جس نے اسباب پیدا کیے ہیں اور اسباب کو اثر انگیز بنانے والے بھی وہ ہستی ہے، ہم ان پر زیادہ یقین رکھتے ہیں، اور اسباب دینے والے اور اسباب کو کامیابی کا کامیاب طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ بھی اس کی حکمت، دی ہوئی حکمت سے آئے گا۔ لیکن آج کا مسلمان جو ہے وہ بھی یہ بات نہیں سمجھتا۔ کاش میں اور آپ اس قرآن کے مطابق اپنی سوچ و فکر کو کر لیں، اس کے عمل کو کر لیں، تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی۔ اگر اس کو چھوڑا تو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا، اور آخرت میں جہنم جیسی ابدی زندگی۔ اب ذرا دیکھیں کس قدر قرآن کھول کھول کے ہدایت کی کا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 41 پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ اللہ فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر سر والبحر۔ جی یہ چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا ہے، سبحانہ و تعالی ما یشرکون۔ بالکل ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہ جو سبحانہ و تعالی ما یشرکون۔ اچھا، یہ جزاک اللہ، یہ سبحانہ جو آتا ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن میں دوسری جگہ بھی دیکھ لیں، یہ جب شرک کی بات آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحانہ، پاک ہے وہ ذات ان شرکوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، یہ جو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ سبحانہ، ہر
یہ کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری نہیں. وہ الحمدللہ، ساری تعریفیں اور شکر اس کے لیے ہیں. کیوں؟ اس میں کوئی خامی، کوئی کمزوری نہیں ہے. تو جب بھی قرآن میں شرک کی بات آئے گی تو وہاں آئے گا سبحانہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں پاک ہے؟ تعالی اما یشرکون، وہ اس سے بہت بلند ہے. جو یہ شرک کرتے ہیں نا، وہ ذات اس شرک سے بالکل پاک ہے. تو لہذا ہر قسم کا شرک جو ہے وہ اس کی کوئی نہ شرعی دلیل ہے، نہ اخلاقی دلیل ہے، نہ انسان ذرا سا عقل اللہ نے دی ہے اس کو استعمال کرے تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہی پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خرابی سے. یہ تھا اس کا مفہوم. اب چلیے دیکھیں، اگر یہ میرے اور آپ کے ذہن میں پکا ہو جائے نا کہ اللہ ہی پاک ہے ہر خرابی، ہر نقص، تو لہذا اس کا ہر حکم جو ہے کرنے کو دیا ہے وہی حق ہے، اور جس سے منع کیا ہے اسے رکنا ہی حق ہے. یہ ہے اس کا عملی ثبوت. اچھا، اب جب انسان نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات، کتابوں کو، رسولوں کو نہیں مانا نا، آپ ماضی میں بھی دیکھ لیں اور آج تو بالکل یہ چیز صاف ظاہر ہے. اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا. یہ کیوں برپا ہوا ہے فساد خشکی اور تری میں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. سبب بھی یہی دن لوگوں آئی کی دن اپنی برائی کمائی کی قرآن وجہ کو سے. ساتھ رکھیں، آیت آگے شرک بتا کی رہی ہے وجہ خود، سے. بما کسبت اید الناس. یہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی کی ہے نا، آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، گلی گلی، شہر شہر، کریا کریا، پورا ملک فساد سے بھرا ہوا ہے. کہ یہ کسی وجہ سے؟ یہ جو ہماری کمائیاں ہیں، ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور ہمارے اعمال جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، اس کے مطابق نہیں ہیں. لہٰذا چاہے وہ بحری جہازوں پہ حملے ہوں، سمندروں میں برائیاں ہوں، خشکی پہ برائیاں ہوں، یہ ساری کی ساری انسانوں کی کمائی ہے. اور پھر اللہ خود بتاتے ہیں کہ یہ برائی کیوں ہے تو وجہ اس کی لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے. لیکن رب کیوں؟ اللہ کہتے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا. وہ جو برے اعمال ہیں نا، اس کا مزہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، امت مسلمہ کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں، آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں. آپ سر اس میں تھائی لینڈ کا زلزلہ بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں. وہ تھائی لینڈ کا زلزلہ، آپ اس کو کیوں جاتے ہیں؟ آپ اپنے ملک میں نہیں دیکھتے کہ زمین، آپ دیکھیں کتنے بے گناہ سڑ رہے ہیں جیلوں میں، کن کو پکڑا جا رہا ہے، کس طرح ظالم جو ہیں ان کو آزادی ہے. کیوں؟ کہ اس ملک کا قانون جنگل کا قانون ہے. کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں، مکان گرائے جا رہے ہیں. اللہ معافیاں دے، اللہ معافیاں دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں ذرا نوٹ فرمائیں آیت کے اندر، کہ یہ ان کو ان کی برائیوں کا جو مزہ چکھاتا ہے نا اللہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پلٹیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، معافیاں مانگیں اپنی برائیوں کا جن کی وجہ سے زمین فساد سے بھر گئی ہے، ان سے بچیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں. وہی زمین رشک جنت بن جائے گی. جب وہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، اللہ کی اطاعت میں آ جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی زمین کو بابرکت بنا دے گا، اور ان کی اطاعت کی وجہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو پوری طرح ان کی حفاظت فرمائے گا. یہ تاریخ اس کا پوری ثبوت ہے. تاریخ دیکھ لیں سابقہ قوموں کو.
جنہوں نے انبیاء کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو عذاب سے بچایا۔ حضرت نوح کی عذاب کی مثال دیکھ لیں آپ، قوم عاد، قوم سمود، یہ قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ دیکھ لو کس طرح ان لوگوں کو جو اللہ کے رسولوں کی بات نہیں مانی، وہ اللہ کی بات تھی، کتابیں جس میں وہ ساری چیزیں بیان کر دی گئیں، انبیاء جو نمونہ بن کے دکھا دیا، اس کے بعد نہیں مانے۔ اللہ نے ڈھیل ضرور دی، لیکن اللہ نے پکڑا اور پکڑ کر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کاش ہم قرآن صرف تلاوت کے لیے، پڑھنے کے لیے نہ پڑھیں۔ اللہ کہتے ہیں کل سیرو فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو، فانظروا، پھر تم دیکھو گے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اس سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ وہ قرآن بھرا پڑا ہے، سورہ آراف پڑھیں، سورہ ہود پڑھیں، سورہ عشورا پڑھیں، اور کتنی ساری مکی صورتیں ہیں جن میں ان قوموں کا کہیں تفصیل سے ذکر ہے، کہیں بڑے اختصار سے بتا دیا گیا ہے کہ اس کو اس طرح تباہ کیا، اس کو اس طرح تباہ کیا۔ تو یہ انجام تھا، یہ عاقبت تھی ان قوموں کی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کیوں بتا رہے ہیں اس کو؟ تاکہ یہ قوم، جو موجودہ لوگ ہیں جو اس کو پڑھ رہے ہیں، وہ اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کس طرح ان قوموں کو ڈھیل تو ضرور دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو دنیا میں کیسی عبرت بنا دیتا ہے۔ وہ آثار آج بھی موجود ہیں۔ قوم لوط نے ایک ایسا جرم خلاف فطرت کیا، اس کی مثال آج بھی بحر لوط میں دیکھ لیں کہ کس قدر وہاں آثار موجود ہیں۔ تو اللہ گلہ کر رہے ہیں اس کے آخر میں آیت 42 میں، کانا اکثرہم مشرکین۔ یہ ساری تاریخ کی شہادتیں دیکھنے کے بعد، انبیاء قوموں کی تباہی دیکھنے کے بعد، نافرمان قوموں کی، کس طرح اللہ نے انبیاء اور ان کے فالوور کو بچایا، اس کے باوجود بھی لوگ شرک کرتے ہیں، اور وہ مشرکی تھے جن کا یہ حال ہوا۔ اس لیے اے مشرکو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف پلٹو، توبہ استغفار کرو۔ آج بھی ہماری قوم کے اگر بچنے کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی طرف رجوع کر کے، اسی کے احکامات کی پیروی کا عزم کر کے، اور اس کی نافرمانیوں سے مکمل اجتناب کر لیں گے، اللہ تعالیٰ وقت دے دے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی گرفت میں ہم ہیں، ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ کرے تو اطاعت اور فرمانبرداری اس کا راستہ ہے، اور اگر ہم نے سرکشی اور بغاوت کی جو کر رہے ہیں تو پھر وہی حال ہوگا جو ہم اپنا حال دیکھ رہے ہیں آج۔ یہ قرآن کے اصول ضابطے ہیں جس کے ثبوت قرآن نے خود دیے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جزاک اللہ سر۔ اچھا، اب ذرا دیکھیں آیت 43 میں اللہ تعالیٰ پھر کس طرح اپنی طرف رجوع کرنے کی دعوت کی۔ فَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو۔ یہ ہے اللہ اپنے نبی کے ذریعے ہمیں حکم دے رہا ہے۔ تم چاہتے ہو نا کہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو جاؤ، تو پھر مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو اس دین پر جما دو، اسی کی اطاعت کرو۔ اور پھر بتایا، ذرا ہوش میں آؤ، کیوں؟ من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے قبل کہ اس دین میں، ہاں، اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے اللہ کی طرف سے جس میں جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ کیا قیامت کا انتظار ہے ہمیں؟ وہ تو آئے گی اور مقرر وقت پر آئے گی، اللہ لائے گا۔ اس سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے ہم توبہ کریں، توبہ کر کے اللہ سے عہد کریں اور پکے عزم کے ساتھ
کہ اللہ کے ہر حکم کو مانیں گے، رجوع اللہ یہ ہے، اور اس کی ہر سرکشی اور بغاوت سے باز رہیں گے، یہی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مقصد ہے۔ تو یہ ہم جتنا جلدی کر لیں، چاہے بحیثیت فرد یا بحیثیت قوم، یہ بے انتہا ضروری ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں ایک بہت بڑی وارننگ، یوم ایزیں یصدعون، اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ وہ دن جو پچھلے عرصے میں آیا نا کہ یوم لا مرد لہ من اللہ، تو اس دن جب قیامت برپا ہو جائے گی، پھر جنتی الگ، جہنمی الگ، پھر ان کے اندر بھی گروہ بندی، درجہ بندی۔ تو اللہ کے لیے یہ کتنی بڑی قرآن اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے حوالے سے، نصیحت کے حوالے سے نعمت ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا اس کفر کا وبال بھی اسی پر ہے، وہ اس سے بچ نہیں سکے گا۔ تو کفر کرنے والوں کو کیا اللہ تعالیٰ اوپر کہہ رہے ہیں کہ فٹافٹ رجوع کرو اللہ کی طرف، معافیاں مانگو اور آئندہ کے لیے سدھر جاؤ۔ تو فرمایا من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے ناشکری اور کفر کیا اس کفر کا وبال اسی پر ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْحَدُونَ، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کس قدر قرآن میں ریپوٹیشن ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچو، عذاب سے بچنے کی واحد صورت کہ اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو اور نیک عمل کرو۔ کیوں؟ یہی وہ صراط مستقیم ہے، اسی پر چل کے تم جنت میں پہنچو گے۔ اور اس کے کتنی دعوت دی ہے قرآن نے، کوئی صفحہ خالی نہیں ہے۔ تو یہ جو قرآن کا انذار اور قرآن کا انسان کو دعوت حق دینا ہے، اس کی طرف پوری توجہ دیجیے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اسی کو پڑھ کر مجھے اور آپ کو صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رب نے کس طرح ایمان اور عمل صالح کو دنیا اور آخرت دونوں میں کس طرح اس کی تائید اور نصرت ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو دنیا اور آخرت میں اللہ کی ساری دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ کس طرح دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ سابقہ قومیں بھی یہی کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے، آج کے حالات بھی یہی بتاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر اللہ کے احکامات کے خلاف کرے گا تو زمین اور خشکی اور تری دونوں بربادی فساد سے بھر جائیں گی۔ یہ آپ کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھول کے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 45 میں، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ، تاکہ اللہ ان کو جزا دے، بدلہ دے، کس کا؟ آمنوا وعملوا الصالحات، دو کام، ایمان پکا سچا، کون سا ایمان؟ صحابہ اور صحابیات والا ایمان، وعمل الصالحات من فضلہ، تو یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے اس بندے پر جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور اس فضل کا جو بھی طالب ہے اس کو چاہیے نمبر ایک وہ پکی اور سچی آرزو کرے اور اس کے لیے عمل کا پابند بنائے اپنے آپ کو۔ پھر یہ اللہ کا فضل اس پہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کر کے اس کو اس قابل بنا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا۔ کافر کون ہیں؟ جنہوں نے انکار کیا اللہ کے احکامات کا اور زندگی میں اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اپنی زندگی گزاری، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اب انسان کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا، چاہے تو اپنے اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے اور چاہے تو اللہ کا ناپسندیدہ بندہ بن جائے۔ پورے کھول کے قرآن و سنت میں اس کا بیان کر دیا۔
مطیع اور فرمان بردار اور اتباع کرنے والے اللہ اور اس کی رسول وہ ہیں شاکرین، اور کافرین وہ ہیں جو اللہ کی اس ہدایت سے بالکل لا تعلق رہیں زندگی بھر، اور پھر یہ سمجھیں کہ فلاں بچا لے گا، فلاں پیر بچا لے گا، فلاں ولی، فلاں نبی، کوئی نہیں بچائے گا۔ بچائے گی تو آپ کی اطاعت جو اللہ اور رسول کے راضی کرنے کے لیے آپ نے کی ہے۔ سر جی یہ پچھلی آیت میں کتنا پیارا لفظ استعمال ہوا ہے، فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ۔ اصل میں تو یہاں دیکھیں نا، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انفسہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ نے آزادی دی ہے، جی اتنا اختیار دیا ہے کہ چاہیں تو بندہ اللہ کے پسندیدہ بنے اور پسندیدہ بن کے یمحدون میں داخل ہو جائیں، سبحان اور اللہ۔ اگر اللہ کے اس احکامات، یہ جو انبیاء کے ذریعے خاص کر ہمارے لیے آخری نبی اور آخری کتاب قرآن، اس کے مطابق اگر زندگی گزار لے تو وہ اللہ کا فضل سمجھے گا، کیوں؟ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہم سب کو شامل کر لیں ان لوگوں۔ آمین آمین ثم آمین۔ سر جی یہ کافر سے مراد یہ بھی تو ہے نا، آمن و عمل الصالحات، جو نہیں کرے گا تو وہ کافر ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک بات مجھے بتائیں، عقل بھی یہ کہتی ہے جس ایمان پر آپ کا یقین ہے کہ اللہ ہے، اللہ حاکم ہے، اب اس کو حاکم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، عمل سے آپ مان نہیں رہے، تو یہ عملاً کافر ہے۔ زبان سے دعویٰ کر رہا ہے لیکن اس دعوے کا ثبوت اپنے عمل سے پیش نہیں کر رہا، تو یہ تو بڑا مجرم ہے۔ بات سمجھ تو آئی کہ نہیں آئی؟ ایسے لوگ کافر ہوں گے یا منافق ہوں گے؟ منافق کافر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں نا ذرا۔ جو عقیدے کا منافق ہے، تو دیکھیں منافق بھی درجہ بندی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے منافق عمل کا، 4 خصوصیات جس میں ہوں وہ منافق، اور اگر ایک ہے تو وہ 25% منافق ہے اور 75% مانتا ہے تو مسلمان ہے۔ لیکن جو عقیدے کا منافق ہے، جو دل سے خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا دین نعوذ باللہ ناکام ہو اور یہ جو طاغوت اور شیطان کامیاب ہوں، یہ وہ منافق ہے جو کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ بات کو پوری طرح کلیئرلی سمجھیے تاکہ ہم ان اصطلاحات کو، کافر کھلا ہوا ہے اور منافق، عقیدے کا منافق کافر ہے لیکن کھلا ہوا نہیں ہے، وہ زبان سے کچھ کہتا ہے اور عملاً کچھ کرتا ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ سر جی اور منافقین کا کافروں سے بھی برا ٹھکانہ، اللہ نے فرمایا کہ ان جہنم میں المنافقین فی الدرک الاسفل النار، جہنم کا اسفل سب من سے نیچے۔ النار، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ قرآن ہم پڑھیں نا تو بڑی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اچھا، جب یہ آپ مجھے ایک بات بتائیں بڑے سوچ کے، جب قرآن حکم دیتا ہے اور خطاب کرتا ہے یا ایھا المومنون، تو یہاں مومنون سے مراد کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے۔ کرنے والے سر۔ اب یہاں ایمان اور منافق دعوے کرنے والے بھی شامل ہیں، لیکن پکا مومن وہ اللہ کے اس آواز کو، اس دعوت کو قبول کر کے پوری طرح اس پہ عمل کرتا ہے۔ منافق زبان سے کہتا ہے ہاں قرآن ٹھیک ہے، لیکن عمل قرآن کے خلاف کرتا ہے۔ تو منافق کو ٹھیک ٹھیک مجھے اور آپ کو پہچاننا چاہیے، اور ہر منافقانہ عمل سے پوری طرح اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہمارا ایمان بالکل صحابہ اور صحابیات جیسا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ یہ مومنوں نے جو دعویٰ اسلام کا، اور آپ خود دیکھیں آج جو ظلم و ستم آپ کے معاشرے میں ہے، وہ غالباً اس سے کم ظلم و ستم کافروں کے معاشرے میں ہے۔ کیوں؟ آپ کی عدالتیں قرآن کے مطابق کام نہیں کر رہی، آپ کے ادارے قرآن کے مطابق کام نہیں کر رہے، تو اس لیے
یہ چیز اس وقت جب جیسے ہم نے اللہ سے دعا کر کے کہ ملک حاصل کیا، اس ملک کو ہم اسلام کا گہوارہ بنائیں گے، ہم تو بہت بڑے مجرم ہیں، اس لیے کہ ہم نے اسلام کو دور کرنے کے لیے 75 سالوں سے لگی ہوئی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ادارے، ہمارے لوگ، ذمہ دار لوگ۔ تو کیا اس قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا؟ بتائیں نا مجھے۔ اب 5 منٹ رہتے ہیں، کوئی ڈسکشن، کوئی سوال آپ کرنا چاہیں۔ آیت 45 تک میں نے کور کیا ہے، اور انشاءاللہ آیت 46 جو ہے وہ کل کریں گے۔ لیکن ان کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو، کوئی چیز جس کو ہم ذرا تفصیل سے سمجھنا چاہیں، ضرور پوچھیں تاکہ میں اگر جواب دے سکوں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بڑی صلاحیتیں دی ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کو کھول کھول کے سمجھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھے سمجھ آ جاتی ہیں، دیکھیں اور کیسی خوبصورت آیتیں ہیں نا۔ ہو قرآن اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ خود اسماء الحسنہ اس کے لیے ہیں، اسی طرح اس قرآن کی خوبیوں کا اندازہ تو اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس کو پڑھ کے، غور کر کے، سمجھ کے اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کے عمل کرنے کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون، اطمینان عطا فرماتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، وہ جنت جس کے تذکرے قرآن کے کسی ہر صفحے پر موجود ہیں، وہ جب ہمیں ملیں گے تو ہم تو نہال ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک کل میں ہمت سر توفیق جی دے یہ سجدہ اسی پڑھ رہی طرح تھی تو میں نے سمجھنے یہ کی۔ پڑھے جو لفظ آپ نے ہمیں بھیجے ہیں، تاکلون یاکلون، تو یہ سورہ سجدہ جو الف لام میم سجدہ ہے، اس میں سارے لفظ ہی یہی والے آئے ہوئے ہیں۔ سر جی یہ آیت 45 میں ذرا اس کو واضح کریں، یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ۔ اچھا، اب آپ سنیں بات بڑے غور سے، یہ اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں نا، ایمان اور عمل صالح، پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی خواہش سے یہ ممکن نہیں ہے، صرف خواہش۔ برام اس کا امکان اس وقت ہوتا ہے کہ یہ واقعی ایمان جس طرح صحابہ کو ملا، صحابیات کو ملا، پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے جو عمل صالح کیے، جو قربانیاں انہوں نے دیں، وہ اسی وقت ممکن ہو سکا جب اللہ تعالیٰ کی بھی کیا تائید ہوئی۔ پیسو؟ زرتاج صاحبہ آپ کا فون ارتاج کھلا صاحبہ ہوا کا ہے، مائک کھلا ہوا ہے اور پلیز بند دوسروں کریں۔ سوری سر۔ اچھا، آپ بڑے غور سے سنیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ فضل اللہ کا اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اس کو قبول کر لے۔ سر پہ اللہ کی مائک پر قبولیت کا اصول، ضابطہ، قاعدہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے کرے تو پھر اللہ اس کو قبول بھی کر لیتا ہے، اور پھر اس کے فضل جو ایڈیشنل مہربانیاں ہیں وہ بھی ساتھ آ جاتی ہیں۔ تو ایمان اور عمل صالح، فضل اس کا اس وقت ہوتا ہے جب وہ قبول ہو جائے۔ قبول کے لیے اللہ نے صاف بتایا کہ کہ جس قدر آپ کے اندر اخلاص ہوگا کہ میری دعائیں اللہ قبول کر لے، اور آپ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سنت کے مطابق کریں گے، تو پھر وہ قبول کر لے گا، اور یہی اس کا فضل ہے۔ قبول کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اس کے نتائج کا بھی اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرمائے گا، کہ ان کے اعمال کی وجہ سے آپ کو جو ذہنی سکون، عقلی سکون، عملی سکون، وہ ساری آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا دنیا میں بھی، اور پھر اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے آئیں گے تو اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہی اس کا فضل ہے، اور آخرت میں جنت اس کا نتیجہ، وہ بھی اسی کا فضل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی وقت قبول ہوتی ہیں جب ہم خالصتاً پورے اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرتے ہیں، تو پھر اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک توفیق دے سر ہم جزاک سب اللہ آمین۔ کو۔ خیرا۔ سر پھر ہم اللہ یہ پاک کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ایمان اور عمل صالح سے مشروط ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں سر؟ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایمان اور عمل صالح کون سا؟ جو خالصتاً اس کے لیے ہو، دکھاوے والا نہ ہو۔ پھر ایمان اور عمل صالح
آپ کی بات بالکل 100% ہے کہ اس کے فضل کا نتیجہ ہے. جزاک اللہ. میں اور آپ محتاج ہیں اس کے فضل کے، اور اسی کا فضل ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. یہی فضل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں سے سب سے راضی ہو جائے پروردگار. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اخلاص تعالیٰ ہمیں توفیق عطا ہم کرے لوگوں کہ ہم کی محنت کریں. اولادوں کو بھی نیک کرے، آمین. اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور سمجھنے کی قرآن کے اصولوں کو سمجھنے کی توفیق دے دیکھیں، پروردگار. توفیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا. توفیق اللہ اس کو دے گا جو اس کے لیے پورا کوشش کرے گا. جی بالکل عزم سر. کر کے پھر کوشش کرے گا. لہذا دعائیں، اگر دعائیں سے کام چلتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، حرم شریف میں بیٹھ کے دعائیں مانگتے رہتے، لیکن انہوں نے جو خود کوششیں کیں اور جو صحابہ اور صحابیات نے، وہی اصل چیز ہے جس پر اللہ پھر ان پر اپنے انعامات کی بارش کرتا ہے. بالکل سر. اللہ پاک ہم لوگوں سے بھی خوش ہو جائیں اور ہم لوگوں کے گناہوں کو، ہم لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دیں بس. اور جو ہم میں سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ غیب ان سے کو شفا جی. فرمائے کہ اللہ ان تمام مریضوں کو جو گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں ہیں، ہمارے درس کے جو ساتھی ہیں، ہماری ایک بہن ہے، ان کے مسائل ہیں صحت کے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا. آمین ثم آمین سر. اللہ پاک وہ سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے.